السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، ہم رحم دل پری کی کہانی سن رہے تھے۔ اس کہانی کے ہم نے 4 حصے سن لیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چوتھے حصے میں جب کاشف کی جیب میں رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو ہر چیز غائب ہو گئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوا کاشف، فاطمہ اور خیرو کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں 5ویں حصے میں۔ کاشف کے موبائل کی گھنٹی جو ہی بجی ہر چیز بچوں کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ نہ پری، نہ پری کا کمرہ، نہ جادو کی کتاب۔ کاشف، فاطمہ، خیرو تینوں حویلی کے دروازے باہر کھڑے تھے اور حویلی کا دروازہ بند تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کاشف نے جیب سے موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کاشف کے ابا کی آواز آئی، ہیلو کاشف بیٹا، تم کہاں ہو؟ بڑی دیر کر دی تم نے، تمہاری پکنک ابھی ختم نہیں ہوئی؟ کاشف نے جواب دیا، ابا پکنک ابھی ختم ہوئی ہے، اب بس ہم گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کاشف نے یہ کہہ کر فون جیب میں دوبارہ رکھا اور حویلی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ خیرو نے غصے سے کاشف سے کہا، اب دروازے کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے موبائل نے سارا کام خراب کر دیا۔ فاطمہ بھی منہ بنا کر بولی، ٹھیک کہتا ہے خیرو، کاشف رحم دل پری نہ جانے ہمیں اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ کاشف نے بھی چہرے سے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، موبائل کی گھنٹی سن کر یہ سب کچھ غائب کیسے ہو گیا؟ یہ بات تو رحم دل پری ہی بتا سکتی ہے، خیرو بولا۔ وہ کیسے بتائے گی، وہ تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی، فاطمہ بولی، اور پھر غصے سے کاشف کی طرف دیکھ کر کہا، مگر یہ تم موبائل لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ اس سے پہلے کہ کاشف کوئی جواب دیتا، خیرو بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ فاطمہ نے اداس ہو کر کہا، ہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ خیرو نے کہا، ایک بار حویلی کا دروازہ کھول کر نہ دیکھ لیں، شاید رحم دل پری اندر ہمارا انتظار ہی کر رہی ہو۔ خیرو کی یہ بات سن کر تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر تینوں نے بہت زور لگایا مگر دروازہ بند تھا۔ کاشف نے دونوں سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو واپس چلتے ہیں۔ اور پھر تینوں اداس گاؤں کی طرف واپس چلنے لگے۔ تینوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ کاشف سارے راستے یہ سوچتا رہا، وہ موبائل کیوں لے کر آیا؟ کاشف، خیرو اور فاطمہ تینوں رات بھر نیند میں رحم دل پری، جنگورا جن اور پری کے محل کے خواب دیکھتے رہے۔ صبح جب اسکول میں تینوں کی ملاقات ہوئی تو تینوں رحم دل پری اور جنگورا کی باتیں کرتے رہے۔ خیرو نے کاشف اور فاطمہ سے کہا، ہمیں ایک بار پھر حویلی چلنا چاہیے، ضرور چلنا چاہیے، لیکن اس بار تم موبائل ساتھ لے کر نہیں چلو گے۔ توبہ توبہ، کاشف نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، میں نے موبائل اپنے ابا کو واپس کر دیا ہے، ساتھ لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے کہا، مگر ہم دوبارہ حویلی جائیں گے کیسے؟ خیرو نے ہنس کر کہا، چل کر جائیں گے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں، آج تو چھٹی بھی نہیں کہ پکنک کا بہانہ بنا کر جائیں۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے
کہ رحمت مالی ان کے قریب آ گیا اور کہنا لگا آج ماسٹر جی چھٹی پر ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا ہے کہ بچوں سے کہو کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر سبق یاد کریں۔ رحمت یہ بات کہہ کر چلا گیا۔ خیرو نے خوش ہو کر کہا چلو ہمارا کام بن گیا۔ تینوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر پڑھتے رہے۔ ہیڈ ماسٹر ان کے قریب سے گزرا اور انہیں شاباش دے کر پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہیڈ ماسٹر کے جانے کے بعد تینوں نے کتابیں اپنے بیگ میں رکھیں اور پہاڑی حویلی کی طرف بھاگ گئے۔ حویلی کے دروازے پر جا کر انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھے اور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھل گیا، اور پھر تینوں ادھر ادھر دیکھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی میں اندھیرا تھا، بس دروازے سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا حویلی میں بہت اندھیرا ہے کاشف۔ اچانک حویلی میں چاروں طرف پھر روشنی ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے رحم دل پری کھڑی ہے اور بچوں کو دیکھ کر بولی تم آ گئے بچوں؟ تینوں بچے بہت خوش ہو گئے اور یک زبان ہو کر بولے ہاں رحم دل پری ہم آ گئے۔ فاطمہ نے پوچھا رحم دل پری ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب ہم آپ کے کمرے میں تھے تو اچانک ہر چیز غائب کیوں ہو گئی تھی؟ پری نے ہنس کر کہا تمام چیزیں تمہارے فون کی گھنٹی سن کر غائب ہو گئی تھی، آئندہ فون لے کر مت آنا۔ خیرو نے کاشف کی طرف دیکھ کر کہا دیکھا کاشف، میں نے نہ کہا تھا کہ یہ سب کام تمہارے موبائل فون نے بگاڑا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو خیرو، باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری اپنی دنیا ہے۔ تم لوگوں نے جو سائنس میں ترقی کی ہے، جہاز اور گاڑیاں بنائی ہیں، ہم بہت پہلے بنا چکے ہیں۔ اچھا رحم دل پری، کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں میں تمہیں دکھا سکتی ہوں، بلکہ تمہیں اڑنے والے قالین پر بٹھا کر سیر بھی کرا سکتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر رحم دل پری بچوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھی جو اس کے محل کو جاتا تھا۔ تو اگلے حصے میں دیکھیں گے بچوں، کیا رحم دل پری واقعی انہیں اڑنے والا قالین دکھائے گی؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔